اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها قاذبہ۔ مومنین کرام، جیسا کہ اس سورہ مبارکہ کے ضمن میں کچھ معروضات عرض کرنا چاہ رہا تھا اور کچھ مقدمتاً عرض کی، لیکن آج میں اس کے دو آیات جو ہیں ان کے ضمن میں کچھ معروضات اور گزارشات عرض کرتا ہوں۔ خداوند متعال کی یہ وہ کتاب جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اذا وقعت الواقعہ، جب ہونے والا واقعہ ہو چکے گا، لیس لوقعتها قاذبہ، تو اس کے وقوع کو جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی یہ ایسا واقعہ ہے، وہ واقعہ کون سا واقعہ جس واقعہ کی طرف سے اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ روز جزا کا واقعہ ہے، قیامت کا دن ہے۔ اس دن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ قیامت والا دن ہو کے رہے گا۔ یہ دن، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ وہ دن ہے جس دن میں کوئی بھی اس دن کا انکار نہیں کرے گا۔ ہاں، ضرور کچھ لوگ ایسے ہیں جو انکار کرتے ہیں، لیکن وہ بھی جب یہ واقعہ رونما ہوگا، اس کے وقوع کو جھٹلانے والے جو ہیں، جو ابھی تو جھٹلا رہے ہیں، لیکن اس دن ان کو جھٹلانے کا موقع نہیں ملے گا، ان کو فرصت نہیں ملے گی۔ محترم سامعین، یہ قیامت کا واقعہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ہو کر رہے گا، اس کو کوئی نہیں جھٹلائے گا، اور بہت زیادہ 30ویں پارے میں بہت زیادہ سورہ یہ مبارکہ ہیں جن میں قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، لیکن میں ان کی طرف ابھی نہیں جانا چاہ رہا، تو یہاں پر فقط اشارہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یؤمنون به حتی یروا العذاب العلیم، پھر بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب دیکھ نہ لیں۔ یعنی دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب تک حقیقت، اور وہ حقیقت کہ جس حقیقت میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، یا اس طرح کہیں کہ جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے اپنے وجود پر، تو اس وقت وہ اس بات کا اقرار کریں گے کہ واقعاً یہ ایسی حقیقت تھی جس حقیقت کا ہم انکار کرتے رہے۔ اور دوسری آیہ مجیدہ میں بھی یہی اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ، اور کافر لوگ اس کی طرف سے ہمیشہ اسی شک میں مبتلا رہیں گے یہاں تک کہ ان پر یکایک قیامت آ جائے گی۔ اب بات واضح ہے کہ اوپر والی آیہ مجیدہ میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب دیکھ نہ لیں، اور اس آیہ مبارکہ میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس شک میں مبتلا رہیں گے، شک کرتے رہیں گے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، لیکن یکایک قیامت ان کے سر پر آ پہنچے گی۔ لہذا قیامت ایک ایسی حقیقت ہے، روز جزا ایک ایسی حقیقت ہے جس حقیقت کو ہم انکار کریں تب بھی اس کا وقوع حتمی ہے، انکار نہ کریں تب بھی اس کا وقوع حتمی ہے۔
دیکھیں جس طرح موت کے بارے میں ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے، اگر کوئی اس کو قبول کرے تب بھی اس نے آنا ہے، اگر کوئی قبول نہ کرے تب بھی اس نے آنا ہے۔ یعنی میں مثال دیتا ہوں، اگر کوئی کافر بندہ موت کا انکار کرتا ہے، لیکن کیا کافر کو موت نہیں آئے گی؟ موت آئے گی۔ اگر کوئی مومن بندہ موت کا اقرار کرتا ہے، کیا اس کو موت چھوڑ دے گی؟ نہیں، حتماً اس کو بھی موت آئے گی۔ تو میں عرض کرتا رہتا ہوں، جب نبی مرسل نہ رہے تو کون رہے گا؟ یہ موت حتمی ہے۔ اسی طریقے سے یہ روز قیامت کا دن بھی حتمی ہے، اس میں بھی کسی قسم کی گنجائش نہیں، کیونکہ شاید میں پہلے بھی کسی گفتگو میں عرض کر چکا ہوں کہ پروردگار عالم وہ ذات ہے، ان اللہ لا یخلف المعاد کا مصداق ذات ہے، جو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جو اس کا وعدہ ہے وہ وعدہ اپنے وقت میں، اپنے اس ٹائم میں حتمی ہو کر رہے گا۔ اب علیحدہ بات ہے کوئی انکار کرے یا کوئی اقرار کرے۔ اگر مسلمان قبول کرتے ہیں، دوسرے مذاہب قبول نہیں کرتے، تو یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، فکری مسئلہ ہے، اعتقادی مسئلہ ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس دن کا وقوع حتمی ہے اور یہ واقعہ ہو کر رہے گا۔ تو میں آج چاہ رہا ہوں کہ چند اسماء قیامت اور چند اس کے توصیفی اسماء جو ہیں ان کی طرف مختصراً نام کی حد تک اشارہ کروں گا جو قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اس دن کے حوالے سے بہت زیادہ نام ذکر ہیں، اور جن کو میں ابھی انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ پہلا جو اس میں ہے اس دن کا وہ ہے یوم القیامہ، یعنی قیامت کا دن، یعنی اٹھنے کا دن، یعنی کھڑا ہونے کا دن۔ اور یہاں پر مفسرین جو بیان کرتے ہیں وہی میں نکات مختصراً عرض کرتا ہوں کہ یہ قیامت جو ہے یعنی اس دن اٹھایا جائے گا، وہ دن ایسا ہوگا جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ کہاں سے اٹھایا جائے گا؟ لوگوں کو قبور سے اٹھایا جائے گا، انسانوں کو عدل الہی کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور فرشتے قائم ہوں گے، فرشتے کھڑے ہوں گے، اور قیام جو ہے وہ گواہوں کا قیام ہوگا، گواہ وہاں پر موجود ہوں گے۔ اب علیحدہ بات ہے، اب یہاں پر پھر ایک اور بات شروع ہو سکتی ہے کہ بھائی گواہ، انسان کے گواہ کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، انسان کے کون کون سے خود انسان کے وجود میں بھی گواہ ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے گواہ ہیں، لیکن میں ان گواہوں کی طرف نہیں جانا چاہ رہا، اگرچہ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ گواہ کون بن سکتا ہے۔ انسان کا گواہ، خود انسان کا وجود بھی ایک اس کا گواہ ہے، جیسا کہ قرآن کی آیات موجود ہیں۔ بہرحال المختصر یہی میں اشارہ کر دیا ہے۔ تو یہاں پر ساری چیزوں کو اٹھایا جائے گا اور ہر کسی کو اٹھایا جائے گا۔ تو اسی طرح ہے قرآن مجید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن تمام انسان اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ بابا آج انکار کرو یا نہ کرو، اقرار کرو یا نہ کرو، لیکن وہ دن ایسا حتمی دن ہے کہ جس دن تمہارا قیام پروردگار کی عدالت میں ہونا ہے اور ہو کر رہے گا، کیونکہ اس کا فیصلہ ہے، اس کے فیصلے میں کسی قسم کا کمی بیشی نہیں ہو سکتی، وہ کیونکہ اپنے فیصلے میں اٹل ہے اور اس کا فیصلہ حتمی ہے۔ بہرحال اس کے بعد دوسرا نام ہے یوم الآخرہ، آخرت کا دن، ٹھیک ہے نا۔ اس کے حوالے سے بھی یہ جو یوم القیامہ کا میں نے اشارہ کیا ہے، یہ تقریباً قرآن مجید میں 70 بار ذکر ہوا ہے، 70 بار قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے اس کا۔ اور میں ایک آیت کا سہارا لیا ہے، ممکن ہے ساری آیات کا سہارا بھی نہ لے سکیں۔ اور اس کے بعد یوم آخرت ہے، آخرت کا دن ہے، اور اس کے لیے بھی قرآن مجید میں جو ذکر ہوئے ہیں تقریباً 140 مرتبہ قرآن مجید میں یہ یوم آخرت والا جو لفظ ہے، آخرت کا دن، یہ اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ قیامت کا دن جو ہے، یہ اس کو یوم القیامہ بھی کہتے ہیں، یوم آخرت بھی کہتے ہیں۔ میں جیسے بہت ساری آیات ہیں، لیکن میں آیات کو ابھی بالکل چھوڑ رہا ہوں۔ اور یوم الحساب، یوم حساب بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں، یوم حساب، یوم آخرت، یوم قیامہ، بہت نام ہے۔
اب ان ناموں کی وضاحت اور ناموں کی اصطلاحات جو ہے یہی انسان شروع کرے تو میرے خیال ہے قرآن مجید میں بہت زیادہ اس کا تذکرہ ہوئے اور مفسرین نے بھی ذکر کیے، میں فقط اسماء ذکر کر رہا ہوں۔ تو یوم حساب جو ہے یہ بھی قرآن مجید میں 5 مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ تو خداوند متعال نے اس کو یوم حساب کیوں کہا ہے؟ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہماری حرکات و سکنات اس دنیا میں ہیں، یہ ساری حرکات و سکنات اس دن ہمارا محاسبہ ہوگا، ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ یہ دن ہی ایسا ہے کہ جس دن حساب و کتاب کا دن اللہ نے رکھا ہے کہ بھائی اس دنیا میں تم آئے ہو، آنے کے لیے، آنے کے وقت بھی تم اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے، جانے کے وقت بھی اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے، لیکن یہ درمیان میں پروردگار نے تجھے وہ زندگی عطا کی ہے کہ جس زندگی میں تجھے اختیار دی ہے، اِنَّ هَٰذَيْنِ السَّبِيلِ مَشَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا، تمہاری مرضی ہے خدا کے رستے پر چلو، یہ شیطان کے رستے پر چلو۔ اگر خدا کے رستے پر چلو گے تو اس دن تمہارا حساب آسان ہوگا، اگر شیطان کے رستے پر چلو گے تو تمہارا حساب سخت ترین ہوگا۔ لہٰذا پروردگار عالم نے یوم حساب کہا ہے اس دن کو، یعنی قیامت والے دن، اور یوم الدین بھی کہا ہے، مالکی یوم الدین، ٹھیک ہے، جس طرح قیامت کے سورہ الحمد میں ہے مالکی یوم الدین، یعنی یہ قرآن مجید میں تقریباً 13 بار ذکر ہوا ہے مالکی یوم الدین، اور مشہور ترین آیت یہی ہے، یعنی روز جزا، ایسا دن جس دن انسان کے جزا اور ثواب کا سارا دار و مدار ہوگا، وہاں پر انسان کو جزا ملے گی، انسان کے اعمال کا انسان کو بدلہ ملے گا۔ لہٰذا یہ یوم الدین بھی ہے، قیامت کا دن یوم الدین بھی ہے۔ اور اسی طرح یوم الجمع بھی ہے، یوم الجمع یعنی قیامت والے دن لوگوں کو ایک ہی میدان میں جمع کیا جائے گا، جیسے یوم یجمعکم لیوم الجمع، یعنی تمام لوگوں کو جو ہے قیامت والے دن جمع کیا جائے گا، اور جمع کر کے پھر وہی حساب و کتاب والی بات جو پہلے کر چکا ہوں وہی ہوگی۔ اور یہ بھی تعبیر جو ہے قرآن مجید میں تقریباً 2 بار ذکر ہوئی ہے۔ اور اسی طرح یوم الفصل، یعنی یوم الفصل جو ہے یہ بھی قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، کتنی بار؟ 6 مرتبہ۔ اور یہ یوم الفصل جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ باقی جو آسان تھے اس کو میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں۔ یوم الفصل یعنی ایسا دن ہے جو جدائی کا دن ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یوم الفصل کان میقاتا، یعنی ایسا دن ہے، ایسا روز ہے، ایسا دن ہے جس دن ہر ایک کو دوسرے سے جدا کیا جائے گا۔ اب کس کو کس سے جدا کیا جائے گا؟ یہاں پر میں 1-2 گروہ جو ہیں بتا دیتا ہوں۔ حق کو باطل سے جدا کیا جائے گا۔ دیکھیں یہ حق اور باطل کی جو لڑائی ہے، جو سلسلہ ہے، یہ روز اول سے ہے، اور روز آخر میں بھی اس کا ذکر ہے۔ روز آخر بھی حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا، حق اور باطل کو جدا کیا جائے گا، اس لیے اس دن کو یوم الفصل کہا گیا ہے۔ یعنی اس دن بھی آج دنیا والے جو ہیں حق کو پہچاننے کے باوجود حق کی طرف نہیں آتے، تو اس دن پھر حق ہوگا، باطل ہوگا، یعنی حق والوں کو ایک صف میں کھڑا کیا جائے گا، باطل والوں کو ایک صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ یعنی وہ دن ایسا نہیں ہے کہ ادھر حق واضح ہونے کے باوجود بھی پھر حق قبول نہ کیے جائے تو وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم چلے جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خدا اپنے فیصلے میں سچا ہے، اور وہ جو فیصلہ کرے گا وہ حقیقت ہوگا۔ تو دوسرا کیا ہے؟ مومنین کو کافروں سے جدا کیا جائے گا، یوم الفصل، ٹھیک ہے، حق کو باطل سے، مومنوں کو منافقوں سے، کافروں سے جدا کیا جائے گا۔ اور کن سے؟ مثلا بھائی کو بھائی سے جدا کیا جائے گا، اللہ اکبر، بھائی کو بھائی سے جدا کیا جائے گا، باپ اور ماں کو اپنی اولاد سے جدا کیا جائے گا۔ وہاں پر کوئی بھی کسی کی داد رسی کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں پر وہی ہمارے اعمال ہوں گے جو ہماری مدد کرنے والے ہوں گے، یا وہ ہستیاں ہوں گی جن کا ہم نے اس دنیا کو حق سمجھ کر دامن پکڑا ہے، اور وہی ہستیاں ہماری نجات کا سامان بنے گی۔ تو اس کے بعد میں
فقط نام لے دیتا ہوں. یوم الخروج بھی ہے اس دن کا نام، یوم الموعود بھی ہے، یعنی وعدہ گاہ کا دن ہے، یعنی وہ دن اور وہ جگہ جو ہے وعدہ گاہ پروردگار ہے. یوم الخلود ہے، اور اس کے بعد یوم الحسرہ ہے. بہت زیادہ عجیب اس کا معنی ہے. یوم الحسرہ ہر بندہ جانتا ہے، اس دن ہر بندہ کاش 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 کرتا ہوا نظر آئے گا. کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا، کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا. جب نیکوکاروں کے کاموں کو دیکھے گا تو کہے گا کاش میں یہ کام کر لیتا، کاش میں یہ کام کر لیتا. اور پھر یہ بھی حسرت کرے گا کاش مجھے ابھی پلٹا دیا جائے اس دنیا میں، جس دنیا سے میں آیا ہوں، دوبارہ میں اچھے اعمال کر لوں، پھر مجھے اس دنیا میں لایا جائے گا. لیکن وہاں پر کاش کوئی